الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. معزز حاضرین، ہم رمضان سے قبل طہارت سے متعلق مسائل اس کا آغاز کیے تھے اور الحمدللہ رمضان سے پہلے ہی مکمل وہ مسائل ختم ہو گئے. بس اسی سے ملتے جلتے ایک دو باتیں تھیں جو خصوصاً طہارت سے ملتی جلتی ہیں. ان باتوں کو انشاءاللہ العزیز آج اور کل کے درس میں رکھ کر اللہ کی اجازت سے ایک نیا عنوان انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. طہارت سے متعلق جو بات اہم تھی وہ یہ کہ ہماری جسم کی پاکی صفائی سے متعلق. ہم اس سے پہلے استنجا سے متعلق، اس کی پاکی صفائی سے متعلق، یہ تمام باتیں ہم جانے تھے. وضو کا طریقہ، وضو کے فضائل، ان تمام چیزوں کو ہم جانے تھے. اس سے ہٹ کر کے جسم کی پاکی صفائی سے متعلق شریعت مطہرہ اس کے ہمیں کیا آداب بتاتی ہے، ان آداب کو انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے. حدیث ہے، ویسے تو طہارت کی فضیلت میں بے شمار حدیثیں ہم شروع میں ہی جان لیے تھے. اس میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. اب پاکی، ہر طرح کی پاکی اس میں مراد ہے. اب آج جو کہنی ہے وہ جسم کی پاکی سے مراد ہے. اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے، خمس من الفطرہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت میں سے ہیں. ایک روایت میں خمسن کی جگہ 10 من الفطرہ، یعنی 10 چیزیں ایسی ہیں جن کی پاکی صفائی کرنا یہ فطرت میں سے ہے. فطرت سے مراد کیا فطرت ہے یہاں پر؟ فطرت سلیمہ، جو انسانی صحیح سالم فطرت میں جو چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں میں سے، فطرت کی چیزوں میں سے یہ ہے کہ جسم کے 10 حصے ایسے ہیں جس کو پاک صاف کرنا یہ فطرت سلیمہ میں سے ہے. اب وہ کیا ہیں 10 حصے؟ انشاءاللہ العزیز ہم جانیں گے. اس میں سب سے پہلی چیز منہ اور ناک. سب سے پہلے جو شریعت مطہرہ ہمیں تعلیم دیتی ہے پاک صاف رکھنے کے سلسلے میں، وہ ہے انسان کا منہ اور اس کی ناک. اس سلسلے میں حدیث میں 3 چیزیں آتی ہیں اس کو پاک صاف رکھنے کے سلسلے میں. اس میں سے پہلی چیز ہے المضمضہ، منہ کو پاک صاف رکھنے کی چیز میں ہے المضمضہ کلی، اور اسی میں دوسری چیز ہے السواک، مسواک کرنا. اور ناک کو پاک صاف کرنے کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے الاستنشاق، یعنی ناک میں پانی لینا. تو پہلے ہم ناک کے سلسلے میں بات کریں گے. شریعت جو ہے ناک کو پاک صاف رکھنے کی تلقین کی ہے کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اس کے آداب میں سے یہ آتے ہیں کہ وہ اپنی ناک کو پاک صاف رکھیں. اسی لیے وضو میں استنشاق کو رکھا گیا. ایک آدمی ہے پاک صاف رہتا ہے، اس کی ناک بہہ رہی ہے، دوسروں سے گفتگو کرتا ہے تو سامنے والے جو ہے اس کو گھن محسوس کرتے ہیں اور مکروہ چیز میں سے ہے. اس لیے اپنی ناک کو پاک صاف رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. تم اپنے ناک کو پاک صاف کرنے کے سلسلے میں پوری گہرائی سے پاک صاف کرو. کیسے؟ ہم کیا کرتے ہیں عموماً وضو میں بس ناک کو صاف کرنے کے سلسلے میں پانی لیے ایسے سامنے ناک کی نوک تک صاف کر لیتے ہیں. نہیں، بلکہ پانی لینے کے بعد اس کو ناک میں چڑھانا ہے پانی، جہاں تک ہو سکے وہاں تک. اس میں شروع میں کیا کرنا پڑے گا؟ دھیرے سے سانس لینا پڑے گا. ایسے دھیرے دھیرے عادت ہو جاتی ہے. لوگ عموماً سامنے ناک کی نوک کو صاف کرنا ہی سمجھ جاتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کہا گیا یہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ، جتنا ہو سکے اتنا اندر لینا ہے پانی. إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، شرط یہ ہے کہ تم روزے سے نہ ہو. اگر روزے سے ہیں تو زیادہ ناک میں پانی نہیں چڑھانا چاہیے، کیونکہ ناک سے وہ حلق تک
پانی جا سکتا ہے، اس لیے ہماری شریعت ناک کو پاک صاف رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ دوسری چیز میں نے بتایا منہ کے سلسلے میں مضمضہ، اس کی تلقین ہماری شریعت حکم دیتی ہے کہ کلی کرنا۔ آدمی ظاہر سی بات ہے عام حالات میں رہتا ہے، کچھ کھاتا ہے تو اس کو کلی کرے بغیر ایسے ہی رہ جاتا ہے۔ اب کلی کرنا ایک وضو کا حصہ ہے، وضو سے ہٹ کر میں بول رہا ہوں کہ ہمیشہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے، کلی سے۔ اب دودھ بھی آداب یہ بتاتے ہیں کہ رات میں اگر کوئی دودھ پی لیں تو کلی کر لینا چاہیے۔ دودھ پیا ایسے ہی منہ، کوئی میٹھا کھایا ایسے ہی منہ رہ گیا، کوئی تیز تیکھا کھایا، کھٹا چیز کھایا، کوئی چیز کھائے تو کلی کر لینا چاہیے، کیونکہ دوسروں سے گفتگو کرتے سمے آپ کے منہ کی بدبو دوسروں کو پہنچے، یہ دوسرے جو ہے آپ سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں ایک گن محسوس کریں، یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آداب میں سے یہ ہیں کہ آدمی، جسم کے آداب میں سے یہ ہیں کہ آدمی اپنے منہ کو پاک صاف رکھے، کوئی چیز کھا لیتا ہے تو کلی کر لینا چاہیے، ورنہ وہ چیز کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ایک وقفہ چھوڑ دیں تو اس سے کیا ہوتی ہے، منہ میں بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اپنی زبان کو دھلتے رہنا چاہیے، کیونکہ زبان سے بھی عموماً کیا ہوتا ہے، زبان پر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس کا کچھ حصہ جو ہے زبان پر بیٹھ جاتا ہے، جو بدبو کا سبب بنتا ہے، یا پھر دانتوں کے کنارے وہ کچھ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں جو انسان کے منہ سے بدبو کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے مضمضہ کرنا چاہیے، کلی کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسواک کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسواک کرنے کا جب حکم دیا گیا ہے، اگر کوئی برش کرتا ہے تو اس سے بھی تو پاکی صفائی ہوتی ہے۔ ویسے مسواک کے بجائے اگر کوئی یہ کہے کہ برش کروں گا تو کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ پاکی صفائی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، مگر مسواک کرنے کے دو فائدے ہیں۔ آپ کو برش کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اسلامی ایک ادب اپنا لیں گے، وہ کیا ہے، پاکی صفائی۔ مگر مسواک کرنے کے دو فائدے ہیں آپ کو، ایک تو پاکی صفائی پائیں گے آپ، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پائیں گے آپ۔ ایک اس سے ہٹ کر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آداب جو اسلامی آداب ہیں، جس کو اسلام نے آداب بتائے ہیں، ان آداب کو اپنانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری وہ عادت بھی جو ہے عبادت بن جاتی ہے۔ کوئی برش کر رہا ہے تو یقیناً وہ اسلامی ادب یہ کر رہا ہے کہ وہ برش کرنے کی وجہ سے اس کے اپنے منہ کو صاف رکھ رہا ہے، اور اسلام کہتا ہے۔ اس کے مقابل اگر کوئی مسواک کر رہا ہے یا مسواک کی عادت ڈالا ہوا ہے تو وہ ایک تو اسلامی ادب یہ اپنا رہا ہے کہ اپنے منہ کو پاک و صاف رکھ رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہا ہے، تو اس کو کیا ہو گیا، اس کی یہ عادت کیا ہو گئی، عبادت میں بدل گئی۔ تو میرے کیف یہ ہماری اسلام حکم دیتا ہے منہ اور ناک کو پاک صاف رکھنے کے سلسلے میں مضمضہ، استنشاق اور مسواک۔ اب دیکھیے ان لوگوں کا حال جو خصوصاً یہ کہتے ہیں اپنے زبانوں کو پانوں سے، گٹکوں سے ہمہ وقت تر رکھتے ہیں، بیڑی سگریٹ کا استعمال، اس سے کیا ہے، زبان میں منہ سے بدبو آتی ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ، جن کو عادت ہو جاتی ہے کہ گٹکے میں تو بجائے بدبو کی خوشبو ہے اس میں، یہ کیسی خوشبو ہے؟ شریعت میں خوشبو ایک الگ چیز ہے، آپ اس کو خامخواہ اپنے آپ میں بنا رہے ہیں کہ خوشبو ہوتی ہے اس میں ان کا۔ اور جو آدمی گٹکا کھایا رہتا ہے، پان کھانے کی ہمہ وقت جس کو عادت رہتی ہے، بیڑی سگریٹ کی عادت رہتی ہے، اب وہ گفتگو کرتا ہے تو لوگ اس سے گفتگو کرنے سے بھی اتراج آتے ہیں اور ایک سامنے سے جو ہے گن محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو ان آداب کو اپناتے ہوئے اپنا منہ اور اپنی ناک کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے جسم کی پاکی صفائی میں سے ایک چیز ہے تقلیم الاظافر، ناخون کو کاٹنا۔ ناخون کو کاٹنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناخون نہیں کاٹتا، چھوڑے رہتا ہے، وہ حرام ہے اس کے لیے۔ حرام کا مطلب کیا ہے، اس کا ناخون چھوڑنا کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ تو جبکہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، کم از کم میکزیمم اس کو 40 دن میں ناخن کاٹ دینا چاہیے۔ 40 دن کے اوپر ناخن
نہیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ الگ مسئلہ کہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے، رات کو کرنا چاہیے، دن میں کرنا، ناخن تو کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں، کون سی انگلی سے کرنا چاہیے، اس سلسلے میں تو مختلف علماء کی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ناخن کترنے کے سلسلے، ناخن نکالنے کے سلسلے میں کہیں سے بھی آغاز کر سکتے ہیں، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نارمل اصول ہے کہ آپ ہر اچھے کام کو کس سے کرتے تھے؟ اپنے دائنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ اور ناخن صرف ہاتھ کے ہی نہیں ہے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہاتھ کے ناخن کاٹنا ہے، نہیں، ہاتھ کے ساتھ پیر کے بھی ناخن کاٹنا چاہیے۔ کچھ لوگ فیشن کے طور پر اپنے 5 انگلیوں میں سے 1 انگلی کا ناخن چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو ایک فیشن سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے علماء کے اقوال کے مطابق یہ حرام ہو گیا، بعض کے نزدیک جو ہے یہ مکروہ ہو گیا، کم از کم مکروہ ہو گیا یہ عمل۔ تو اس لیے ناخن میگزیمم جو ہے 40 دن سے زائد نہیں رکھ سکتے۔ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ہر ہفتے کاٹتا ہے، 10 دنوں میں کاٹتا ہے، 2 ہفتے میں کاٹتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ شریعت مطہرہ یہ ناخن نکالنے کا، ناخن کو نہ رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔ تو 3 باتیں ہماری ہو گئی، جسم کی پاکی صفائی سے متعلق، اپنا منہ ہو گیا، ناک ہو گئی، اور ناخن کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی، اور مزید گفتگو رہے گی انشاءاللہ کل کے درس میں باذن اللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔